ابن ماجہ میں ہے، ابن عمر رضی اللہ عنہ وارضا فرماتے ہیں ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے، ایک انصاری آیا، سلام کیا اور پھر کہنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مومنوں میں سب سے افضل مومن کون ہے؟ آپ نے فرمایا جس کا اخلاق سب سے اچھا ہو۔ سوچئے اے اہل ایمان، آپ کی اور میرے اخلاق کی کیا کیفیت ہے؟ تھوڑی سی کسی سے تلخی ہو اور اس کو ماں کی گالیاں، بہن کی گالیاں، بھائی کی گالیاں، بیٹیوں کی گالیاں ہمارے منہ سے نکلتی ہیں، یہ اہل ایمان کا شیوا نہیں ہے۔ صحابی پوچھتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مومنوں میں سب سے افضل مومن کون سا ہے؟ فرمایا جس کا اخلاق سب سے بہتر۔ فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مومنوں میں سب سے زیادہ عقل مند مومن کون سا ہے؟ فرمایا جو موت کو سب سے زیادہ یاد کرے۔ اہل ایمان میں عقل مند مومن وہ ہے جو سب سے زیادہ موت کو یاد کرے اور موت کے بعد آنے والے دنوں کی تیاری کرے۔ حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب میں سے ایک شخص فوت ہو گیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے جنازے کے لیے نکلے، صحابہ نے اس شخص کی تعریف کرنا شروع کر دی، اللہ کے نبی خاموشی سے سنتے رہے۔ جب صحابہ خاموش ہوئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا یہ شخص موت کو کثرت سے یاد کرتا تھا؟ صحابہ نے کہا نہیں اللہ کے نبی۔ کہا کیا اس نے اپنی نفسانی خواہشات کو، مرغوبات نفس کو ترک کر دیا تھا؟ کہا نہیں اللہ کے نبی۔ تو آپ نے فرمایا تم جس درجے پر پہنچے ہو یہ شخص اس درجے پر نہیں پہنچ سکا۔ اہل ایمان ہونے کے باوجود جو انسان کثرت سے موت کو یاد کرتا ہے اور نفسانی خواہشات کو ترک کرتا ہے، وہ مقام اہل ایمان کے اندر اس کا مقام اور بلند ہو جاتا ہے۔ فرمایا اگر یہ موت کو یاد نہیں کرتا تھا کثرت سے اور اپنی نفسانی خواہشات کو ترک نہیں کرتا تھا تو جس مقام پہ تم پہنچے ہو یہ اس مقام پہ نہیں پہنچا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے اللہ سے حیا کیا کرو۔ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کا شکر ہے ہم اپنے اللہ سے حیا کرتے ہیں۔ فرمایا نہیں، اللہ سے حیا کرو جیسے حیا کرنے کا حق ہے۔ اور وہ حق کیا ہے؟ فرمایا اپنے سر کی حفاظت کرو اور جو کچھ سر میں ہے اس کی حفاظت کرو، اپنی آنکھ کی حفاظت کرو، اپنے کان کی حفاظت کرو، اپنی آنکھوں کی حفاظت کرو۔ اللہ عز و جل سب سے پہلے کہنے والے کو اس پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے اور پھر ہر سننے والے کو نبی کی یہ حدیث اپنے دل میں اتارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ سے حق، حیا کا حق کیا ہے؟ آپ کی آنکھ وہ دیکھے جس سے اللہ راضی ہو، آپ کے کان وہ سنے جس سے اللہ راضی ہو، آپ کی زبان وہ کہے جس سے اللہ راضی ہو۔ اپنے کمروں میں، اپنی گاڑیوں میں گانوں کی والیوم کی سیڑھیاں لا کے رکھنے والوں اور یہ شیطان کے جملے دہرانے والوں تو انہوں کی پتہ، یہ تو روح کی غذا ہے۔ کسی کو منع کرو نا بھائی یہ گانے نہ سنا کرو، یہ دل میں نفاق پیدا کرتے ہیں، یہ گناہ کا دروازہ ہے، یہ نفاق کا دروازہ ہے، تو کہتا ہے مولوی صاحب بات تو ٹھیک ہے لیکن موسیقی روح کی غذا ہے۔ ہاں مانتے ہیں کہ یہ واقعی روح کی غذا ہے، لیکن آپ کو بھی ماننا پڑے گا روحیں کتنی قسم کی ہیں؟ دو قسم کی، ایک روح جنت میں جانے والی اور ایک روح جنت میں جانے والی روح کے بارے میں تو قرآن بتاتا ہے کہ ان کو سکون کس چیز سے ملتا ہے؟ اللہ کے ذکر سے، اور جو جہنم میں جانے والی ہیں ان کو سکون ملتا ہے شیطان کی آواز سے۔ اب فیصلہ آپ خود کر لیجئے کہ یہ موسیقی کون سی روح کی غذا ہے، جو جنت میں جائے گی یا جہنم میں؟ اللہ سے حیا کرو، اپنے سر کی حفاظت کرو اور سر میں جو کچھ ہے اس کی حفاظت کرو، اپنی آنکھوں کی، اپنے کانوں کی، اپنی زبان کی۔ یہ زبان یہ ایسی نہیں ہے کہ آپ اس کو آزاد چھوڑ دیں، جو اس کے جی میں آئے کہتی رہے گا۔ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنی ایک سوگن کے بارے میں اتنا کہا تھا، چھوٹے قد والی۔ کس نے کہا تھا؟ کون؟ عائشہ
رضی اللہ تعالی عنہ، جن کے شاگرد حدیث بیان کرتے ہوئے عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں کہا کرتے تھے کہ یہ حدیث مجھے حبیب خدا کے، حبیب خدا اللہ، اور اللہ کے حبیب کون؟ محمد رسول اللہ، اور محمد رسول اللہ کی محبوبہ کون؟ عائشہ۔ یہ میں نے اللہ کے نبی کی حبیبہ سے یہ جملہ سنا ہے، آپ کی سب سے زیادہ پیاری ہستی سے یہ جملے سنے ہیں۔ اس نے اپنی ایک سوکن کے بارے میں، اپنے خامن کی دوسری بیوی کے بارے میں صرف اتنا کہا تھا، یہ چھوٹے قد کی ہے، گالی نہیں دی، اسے چور نہیں کہا، اسے بے ایمان نہیں کہا، اسے فتنہ باز عورت نہیں کہا، کچھ نہیں کہا، صرف اتنا کہا کہ اس کا قد تو بہت چھوٹا ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں عائشہ تیرے اس ایک چھوٹے سے جملے کو اگر میں سمندروں میں ڈال دوں تو سارے سمندر زہریلے ہو جائیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سب سے بڑا سود، چھوٹے سود کا گناہ کتنا ہے؟ ماں کے ساتھ بدکاری، یہ سود کا سب سے چھوٹا درجہ ہے۔ آپ نے فرمایا سب سے بڑا سود یہ ہے کہ مسلمان کی عزت کو اچھالا جائے، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، اس کی غیبت کی جائے، اس کی چغلی کی جائے، اس کی عزت میں طعن کیا جائے، یہ سود کا سب سے بڑا گناہ۔ زبان کی حفاظت کیجئے، کان کی حفاظت کیجئے، آنکھ کی حفاظت کیجئے، اور پیٹ کی حفاظت کیجئے، اور پیٹ کے ساتھ جو کچھ ہے اس کی حفاظت کیجئے، مراد اس سے شرمگاہ ہے۔ اور یاد کرو قبر میں ہڈیوں کے گل سڑ جانے کو یاد کرو، اور جو شخص آخرت کی زندگی کا خواہش مند ہو اسے چاہیے دنیا کی زیب و زینت کو چھوڑ دے۔ جس شخص نے یہ سارے کام کیے تو اس نے اللہ سے ایسے حیا کی جیسے حیا کرنے کا حق ہے۔